بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے ماضی کی کڑوی یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو وہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیوں میں جینے نہیں دیں گی۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہیں، اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیے کہ بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ محبت کے قیمتی لمحے اگر انا خود غرضی کی نظر کر دیے جائیں تو انسان کے ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں جو روز غمگین ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب دراصل وہ اپنا گھر، اپنا بچپن اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر اور کہیں نہیں رہ سکتا۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہوا تو ضرور واپس آئے گا۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ غریبی مرد کو ننگا کر دیتی ہے اور امیری عورت کو۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی، نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، یعنی مرد۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ بڑے دل والا انسان کبھی بھی کسی سے رشتہ ختم نہیں کرتا، کیونکہ زخموں کو یاد رکھنا عظیم انسان کی نشانی نہیں ہے۔ جانتے ہو دھوکے کا اداس پہلو کیا ہے؟ دھوکہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں ملتا۔ آنند کے لیے برائی مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی اور برائی باقی رہے گی۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ٹالی جا سکتی ہے سوائے تقدیر اور موت کے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی روشنی کی تلاش نہ کرتے۔ میں اس کو بہادر سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشوں پر قابو پا لے، بجائے اس کے جو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر لے، کیونکہ سب سے مشکل کام خود کو فتح کرنا ہے۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے۔ جو ملک جتنا زیادہ غریب ہوگا اس میں اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسوں کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں۔ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی چوکی داری میں ذرا بھی فرق نہیں۔ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کرو گے اتنا ہی لگتا چلا جائے گا
گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھوکا رہا نہیں جاتا، پیاس سے جان جاتی ہے، نیند سے مرا جاتا ہے، وقت پر قابو نہیں، موت پہ اختیار نہیں۔ اے انسان، تیری کوئی اوقات نہیں۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا تو اس کا دین بھی ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ ظالم کے مرنے پہ غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے اور نقصان دہ بھی۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بری دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور غریب چھوڑ دیے جائیں۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل کرنا ہے۔ اسے رنج نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور گھمنڈی کی دعوت قبول نہ کرو۔ مہمان کے آگے تھوڑا سا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رب کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، اور کسی غریب کو مہلت دینا کوئی احسان نہیں بلکہ انصاف ہے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت اکثر مرد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ کسی سے شکایت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔